این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اسی طرح ہم ہر نماز میں، سجدے میں، اس حالت میں کہ جس حالت میں بندہ سب سے قریب ہوتا ہے اللہ کے ہاں، وہاں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ بلند ہے، وہ اونچا ہے۔ اور یہ استوا، عرش پر مستوی ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقال جل شأنه: الرحمن على العرش استوى، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية، قال: أين الله؟ فقالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة۔ أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات، تسبیحات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جو اس دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اکیلے عبادت کے لائق ہے، معبودی برحق۔ بے شمار درود و سلام محبوب کائنات، سید ولد آدم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، جو ہمارا رہنما ہے، ہمارا لیڈر ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے، مثال ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اطاعت میں ہی نجات ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کا خطبہ ایک سوال پر منحصر ہے: این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کافی گفتگو سن چکے ہیں۔ ان صفات میں سے آج ایک صفت ہے جو استوا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى،
رحمان ذات جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور یہ استوا، عرش پر مستوی ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اصول اور قوانین اور جو رولز ہے وہ آپ سن چکے ہیں کہ ہم صفات کو بلا تعویل، بلا تعطیل، بلا تمثیل، بلا تشبیہ مانیں گے۔ تو اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود اس کا جواب دیا ہے، اور منکرین حدیث کے لیے کوئی شبہ بھی نہیں چھوڑا کہ قرآن میں نہ بتایا اور حدیث میں بتایا، قرآن میں بتایا، جس پہ کسی کا اختلاف نہیں۔ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان ذات جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ اور اس کے بارے میں مزید آپ جان چکے ہیں امام مالک کا قول کہ اللہ کو عرش پر مستوی مانیں گے، اس پر یقین ایمان لانا واجب ہے، اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے کہ کیسے مستوی ہے۔ یہ سوال اس لیے ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر موجود ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بذات خود ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اس عقیدے کا ٹکراؤ قرآن کے ساتھ ہے، اس عقیدے کا ٹکراؤ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ ہے، اور بہت سارے نصوص کے ساتھ جو ہے اس عقیدے کا ٹکراؤ ہے۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے اللہ کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، جس رب کا تو عبادت کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ کون ہے۔ یہ الگ سوال ہے، اور اس کا جواب ایک چھوٹی سی صورت ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس پہ بات ہو چکی ہے۔ آج کا جو سوال ہے این اللہ، ویئر از اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ اریکوٹی، تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان ذات جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ عقیدہ باطل ہو گیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر، ہر جگہ میں جو ہے گندی جگہ بھی آتی ہے، ناپاک جگہ بھی آتی ہے، غیر مناسب جگہ بھی آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے شان کے مطابق نہیں۔ تو یہ اس سوال کا جواب جاننا نہایت ضروری ہے۔ ایک آیت نہیں، دسوں آیات جو ہے وہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے، وہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہیں، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ تمہارے اوپر یا تم لوگوں کو اس زمین میں دھسا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صاف بتا دیا کہ رحمان ذات آسمانوں پر ہے، اور آسمانوں سے اوپر جا کے عرش کے اوپر مستوی۔ اگلی آیت میں بھی یہی بات ہوئی، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، اس رحمان ذات سے نہیں ڈرتے، بے خوف ہو چکے ہو تم لوگ جو آسمانوں میں ہیں، ان یرسل علیکم حاصبا، جو تمہارے اوپر کوئی ہوا، تیز ہوا، کوئی عذاب بھیج دے۔ تو ان قرآن کے تمام نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علو پہ ہے، اونچا ہے، بلند ہے، اور وہ
بلندی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمال ہے، اور اللہ کے تمام صفات جو ہے وہ کمال کے ہیں، اس میں نقص نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نیچے ہونا یہ کمال نہیں ہے، یہ زوال ہے۔ اللہ کے صفات میں کوئی زوال نہیں، اللہ کے صفات میں کمال ہے ہمیشہ۔ زمین پر ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بندہ جتنا اونچا جاتا ہے کمال ہوتا ہے، زمین کے اندر دستا ہے کمال نہیں ہے، زوال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات کمال کے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، آپ کا رب جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، ثم استوى علی العرش، اور وہ رحمان ذات پھر عرش پر مستوی ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، ماننا پڑے گا، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ تو ہر طرح کے نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، اس میں ایک واقعہ ہے، آپ سن چکے ہیں کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اپنے لونڈی کے بارے میں، جس سے انہوں نے مارا تھا، کہ اب میں کیا کروں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ نبی علیہ السلام نے لونڈی سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ لونڈی نے جواب دیا فی السماء، آسمانوں میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ انہوں نے جواب دیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابی کو حکم دیا اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آزاد کرو، یہ تو مومنہ ہے، یہ تو مسلمان ہے۔ تو اگر کسی کا پتہ لگانا چاہتے ہو، کسی کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہو کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، تو اس سے یہی سوال کرو کہ این اللہ، کہاں ہے اللہ؟ اگر اس کا جواب قرآن، شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہوا تو آپ کو پتہ چلے گا، پاس ہوگا وہ اس امتحان میں، رزلٹ پازیٹو آئے گا۔ لیکن اگر اس نے اس سے ہٹ کر جواب دیا تو وہ اس امتحان میں فیل ہے۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان کا عقیدہ مسلمانوں والا ہے یا کسی اور کا۔ بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں سمجھایا، پریکٹیکلی سمجھایا اور سوال کیا، اور جواب جب قرآن اور حدیث کے مطابق آیا تو سرپرائز میں ان کو آزاد کرا، ان کو انعام ملا، اور انعام کیا ملا کہ غلامی سے وہ آزاد ہو گئی، وہ لونڈی۔ تو تمام تر نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے۔ اور یہ جو سما کا لفظ آیا ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک سما یعنی آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو سما کہتے ہیں عربی میں، انگلش میں جس کو اسکائی کہتے ہیں۔ اور ایک سما کا مطلب ہے علو، اونچا ہونا، above everything، ہر چیز سے اونچا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر چیز سے اوپر ہے، وہ مخلوق سے الگ ہے، مخلوق میں نہیں ہے۔ یہ زمین مخلوق ہے، جتنے لوگ ہیں یہ مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، عرش مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہے، کرسی مخلوق ہے، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اوپر ہے۔
یہ ایک لمبی بحث ہے، طرح طرح کے سوال پھر پیش آتے ہیں، لوگوں کے شبہات آتے ہیں، دوسرے لوگوں کی طرف سے سوال آتے ہیں، بہت لمبی بحث ہے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق سے بالکل بالا تر ہے، اوپر ہے، اونچا ہے، علو میں ہے، وہ مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا ہے یہ عقیدہ، جو حلولیت کا عقیدہ ہے، پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر مسجد میں، ہر گھر میں، ہر گلی میں۔ نعوذ باللہ، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ گندی گندی جگہ آتی ہے زمینوں میں، وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ تو یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے یہ عقیدہ۔ تو اللہ کی صفات جو ہے وہ کمال والے ہیں۔ اسی طرح علماء سے سوال ہوا کہ کہاں ہے اللہ، تو جواب دیا کہ انہ فی العلو، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اونچا ہے، بلند ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ علو، اونچا ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جو اس سے انکاری ہے وہ قرآن اور حدیث سے انکاری ہوگا۔ اور بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے لیے جگہ ثابت کی۔ تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے لیے ثابت کی ہے وہ آپ ثابت کریں گے، جو نہیں کی وہ آپ نہیں کریں گے۔ تو جہت جو ہے، جو علو والی جہت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ثابت کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نصوص سے ثابت ہوا۔ الرحمن علی العرش استوى۔ اسی طرح ہم ہر نماز میں، سجدے میں، اس حالت میں کہ جس حالت میں بندہ سب سے قریب ہوتا ہے اللہ کے ہاں، وہاں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ بلند ہے، وہ اونچا ہے۔ تو نماز میں تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں، اور نماز کے بعد پھر ہم مکر جاتے ہیں۔ اس طرح ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص اللہ تجھ سے امداد مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور پھر جب نماز اللہ کے گھر سے نکل جاتے ہیں پھر کہیں اور سے مانگتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں مسئلہ ہے، ہمارا توحید پختہ نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں اور لوگوں کے اشکالات ہیں، ان کے جواب بھی دیے جا سکتے ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، وہ کچھ دلائل پیش کرتے ہیں، وہ بھی قرآن سے، کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ یہ آیت ہے قبلے کی جہت کے بارے میں، کہ اگر آپ کسی صحرا میں یا کسی بھی جگہ پر آپ ہو، آپ کو قبلے کا نہیں پتہ، تو آپ جس طرف بھی منہ کر لو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہ اللہ کی جہت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرف منہ کرو وہاں اللہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ یہ تعویل ہو جائے گی، اور تعویل آپ سمجھ چکے ہیں کہ دو معنی ہیں۔ ایک اگر دلیل کے ساتھ ہے تو وہ تعویل جس کا مطلب ہے تفسیر، وہ تو آپ کر سکتے ہیں، اور وہ تعویل جو دلیل پر مبنی نہیں ہے، اپنی طرف سے ہے، تو وہ تعطیل کی طرف جاتا ہے، اللہ کی جو صفت ہے اس کا انکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ باقی دلائل کے مخالف ہے، جیسے اللہ الرحمن علی العرش استوى، یا امنتم من فی السماء، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لونڈی سے سوال کیا تو انہوں نے کہا اللہ آسمانوں پر ہے۔ تو یہ ان تمام نصوص سے خلاف ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو شہرک سے زیادہ قریب ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے ہمارے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار میں گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو ارشاد فرمایا ان اللہ معنا، آپ ڈرو نہیں، لا تخف، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہہ رہے دیکھو
ہر جگہ ہے۔ تو یہاں پر باقی دلائل کو سامنے رکھ کر تعویل ہوگی کون سی؟ جو جائز تعویل ہے، جو تفسیر ہے، دونوں آیات میں مطابقت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بذات خود عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ کے علم جو ہے وہ حاوی ہے ہر چیز پر، ان کو احاطہ کر دیا ہے ہر چیز پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے ساتھ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، کوئی آرمی چیف اپنا جو دستہ ہے وہ بھیجتا ہے جنگ کے لیے، اور پیچھے سے وہ کنیکٹ رہتا ہے، اور اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ آج یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہاں حملہ ہونا ہے۔ وہ اپنے دستے کو، اپنے فوجیوں کو آرڈر دیتا ہے اور بتاتے ہیں اور دلاسا دیتے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ڈرے نہیں، اب اپنا کام کرے، مشن پورا کر کے آئے۔ آرمی چیف اسلام آباد میں بیٹھا رہتا ہے، آپریشن وزیرستان میں چل رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اس کی نصرت، یعنی اللہ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، پاور، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر ہے؟ وہ عرش پر مستوی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔